الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، حج کا موسم قریب ہے اور اس میں کئی قافلے حج کی طرف روانہ ہیں، تو اس مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کی صمیم قلب سے سمجھ کر اخلاص اور سچے دل کے ساتھ شہادت دینا اور اس کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس کو سیٹ کر دو۔ الہ صرف اللہ ہے، اور اس پیغام کے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جس کلمہ کو پڑھ کے آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کلمہ کا نام کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کو سمجھ کر بطور احد کے قبول کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بڑے بڑے مولویوں کو بھی لے ڈوبی کہ کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہو گیا، بس کلمہ گو تے پکا مسلمان۔ تو احادیث کا مجموعہ اور خود قرآن علماء کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر توحید کا مسئلہ آیا تو وہاں پر فرمایا فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعَلَّمْ جان، سمجھ، کس بات کو سمجھنا ہے اور کس کو جاننا ہے؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ مسئلہ جو سمجھنے والا ہے
جس کو جاننے اور سمجھنے کا اللہ نے پیغمبر کو بھی حکم دیا، فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میرے پیغمبر آپ بھی اس مسئلہ کو سمجھیں اور جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو یہ فَعَلَّمْ پہ آدمی تھوڑا غور کر لے کہ فَعَلَّمْ کس کو کہا گیا اور کس انداز میں کہا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ جانیں آپ، اور پھر جہاں علم کی بات آئی تو اسی پر فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ لا الہ الا ہو سے شروع کیا، لا الہ الا ہو پہ ختم کیا، اور ابتدا کیا رکھی؟ شاہد اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ شاہد اللہ، ایک تو ہے تم نے گواہی دینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور آپ نے اسلام کی بنیاد بتائی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور یہ ہے شہادت اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم فَعَلَّمْ، اور ادھر آیا اولو العلم، تو بات یہاں پر بھی وہی ہے لا الہ الا ہو۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ مولویوں سے نکلا ہے۔ 8 سال طالب علم کو پڑھاتی، فنون پڑھائے جا رہے ہیں، اور ضرب یضرب کو الٹا سیدھا کیا جا رہا ہے، گردانیں رٹائی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے فنون، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے مدرس، بڑے لمبی لمبی داڑھیوں والے شیوخ اور بزرگ وہ لگے ہیں، ہر چیز پہ محنت ہو رہی ہے۔ جب طالب علم سر پڑتا ہے تو اس بیچارے کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، وہ پڑھ 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 کے خون جل جاتا ہے۔ نحو کو رٹے لگائے جا رہے ہیں، منطق تو الامان والحفیظ وہ پوری کینسر گلے میں ہے، اور عربیت کے کورس کرائے جا رہے ہیں، عربیت کورس، سارے کورس موجود ہیں، لیکن الہ کورس کوئی نہیں پڑھاتا کہ لا الہ الا اللہ، جس کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فَعَلَّمْ، تو جان۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو کورس کرایا ہے وہ کورس ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا، اور اسی کی اللہ نے خود گواہی دی، اور اسی کو گواہی دینے والوں کو فرمایا اولو العلم۔ سر پڑھنے والوں کو اولو العلم نہیں کہا، منطق پڑھنے والوں کو اولو العلم نہیں کہا۔ ابو جہل بزرگ، کیوں پریشان ہو گئے؟ بزرگ نہیں تھا۔ آج کل تو یہی تعلیم دی جاتی ہے نا، کسی کے بزرگوں کو کچھ نہ کھا کر، تو پھر آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ میں نے بزرگ کہہ دیا۔ ابو جہل بھی تو کسی کا بزرگ تھا نا، تو اس کو ابو جہل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے خطیب اخلاق کا درس دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں ہمارے اکابر جو تھے نا وہ بڑے بڑے مشرک اور بزدی کو بھی کہتے تھے مولانا صاحب اور بے ایمان۔ اکابر کہتے، تیرے اکابر کہتے تھے، تو اکابر کا کہنا بھئی یہ مشرک خنزیر سے بھی زیادہ پلیت ہے، بدعتی باندر سے بھی زیادہ فراڈی ہے، تو اس کو بندر کہو، خنزیر کہو، جو مرضی کہو، نہیں، کسی کے بزرگوں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کہا پھر کسی کے بزرگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تو ابو جہل کو کیا کہیں؟
ابو جہل کا نام آتا ہے، کیا نام ہے؟ عمر بن ہشام، یہ اس کا نام ہے، اور اس کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ ابو الحکم، شیخ العرب، چیف جسٹس، اور بزرگ ابو الحکم۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل، جہالت کا گٹر۔ ابو جہل کا معنی جہالت کا گٹر، اور پورا گٹر جہالت کا۔ یہ زیادتی تو نہیں ہو گئی نا؟ اچھا خیر، نئے اخلاق آ رہے ہیں، کیا پتہ۔ تو ابو جہل وہ عربی جانتا تھا یا نہیں؟ عربی کورس کیا ہوا تھا یا نہیں؟ ابو جہل کی زبان عربی تھی، اس نے ماں کی گود میں عربی سیکھی تھی، اور سارے پاکستان اور عجم کے مولوی اکٹھے ہو جائیں نا، ابو جہل جیسی عربی بول ہی نہیں سکتے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، کوئی مفتی اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ ابو جہل کی طرح عربی نہیں بول سکتا۔ ابو جہل کی عربی مادری زبان تھی، اور اس کی ماں سے اس نے سیکھی تھی، ماحول سے سیکھی تھی۔ تو اگر عربی جاننے یا سمجھنے والا عالم ہوتا تو پھر ابو جہل کو سلطان العلماء کہا جاتا، اسے ابو جہل نے کہا جاتا۔ وہ ماہر عربی تھا، فصیح بلیغ عربی تھا، اور سارے عجم کے مفتی، مولوی اور ضربہ یضرب پر اپنے گٹے گھسانے والے، صرف نحو، علم معانی، بیان بدیع پڑھنے والے، منطق میں اپنی زندگی برباد کرنے والے، اور فلسفہ کی کتابیں پڑھنے والے، اور سارے علوم کی PhD کرنے والے، یہ سارے جمع ہو جائیں ابو جہل کو، پھر بھی اس کا اگر اس کا نام علم ہے تو پھر یہ ابو جہل کے اس علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر علم کس چیز کا نام ہے؟ آج مدارس میں یہی سمجھا گیا یہی علم ہے، سیگے اچھے آ جائیں بڑا عالم ہے جی، اور مولوی سب سے زیادہ کہہ دو میرے سامنے عبارت پڑھو، پڑھی تو کیا ہے، تو ابو جہل جتنا عربی بن جائے گا۔ عبارت اگر بہت ہی اچھی پڑھی تو ابو جہل جیسی تو پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان عربی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو عربی جس طرح اس کی زبان سے نکلتی تھی، اجمی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتی، چاہے جتنی بھی محنت کر لے۔ لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا ہے، اس کو عالم نہیں کہا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ سارے کورس اور سارے فنون پڑھ لے، اللہ کی ہاں عالم نہیں بنے گا اور علم نہیں آئے گا جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں۔ اس لیے جنہوں نے نہیں سمجھا، بڑے بڑے عالم، تورات انجیل کو جاننے والے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور بڑے بڑے حکمران وہ اس وقت موجود تھے، اور قرآن نے 2 لفظوں میں ان کی ساری ڈگریاں اڑا دی، ساری سندیں ان کی منسوخ کر دی۔ ایک ڈگری دی کمثل الحمار، کمثل الحمار۔ یہ سارے ملا اور پیر، اور یہ سارے سیاسی ملا اور پیر، تورات انجیل کی شرح لکھنے والے اور ان کی تفسیریں کرنے والے، انبیاء کے علوم کا امین ہونے کا دعویٰ کرنے والے، جب مسئلہ توحید سے ٹکرائے تو اللہ نے فرمایا یہ مولوی نہیں، کمثل الحمار، اے میرے کھوتا دے کھوتے نے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، کوئی اور نرم ترجمہ تو کر لو، میں نے کھوتا کہا ہے نرم کرنے کے لیے، ورنہ حمار بڈھے کھرکے کو کہتے ہیں، بڈھا ہو بھی کھر کا، خر، حمار۔
تو میں نے کھودتا کہہ دیا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. کمثل الحمار یحمل اسفارا. یا اللہ اتنے بڑے کتابیں. فرمایا گدھا نہیں دیکھا اینٹوں سے لدا ہوا، وزن اٹھائے ہوئے کتابوں سے بھرا ہوا، گدھے کے اوپر کتابیں کچاوے میں رکھ دو تو گدھے کو کیا پتا. تو مولوی ساری زندگی بڑے مکتبے، لاکھوں کے مکتبے کے اندر پڑا رہے، جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں اور اس کو بیان نہیں کیا، یہ مولوی اور پیر اور شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام اور شیخ المسلمین اور شیخ العرب والعجم، یہ سارے القاب یہ ایک سیکنڈ میں ساری ڈگریاں منسوخ. اللہ فرماتے ہیں کمثل الحمار، اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر کوئی ناراض ہو تو فرمایا مثلہ کمثل الکلب، مثال اس کی مثال، حال اس کا حال مثل کتے کے. مکہ والے جب ایسے سنتے نا توبہ 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 توبہ، ہمارے بزرگوں کو کتا کہہ دیا، ہمارے بزرگوں کو گدھا کہہ دیا، ہمارے بزرگوں پر اتنی سختی، تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے. مثلہ کمثل الکلب، کلب آج کل وہ جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں کلب. تھوڑا سا فرق ہے، تلفظ کا فرق ہے، لکھنے میں تو وہی ہے. لکھنے میں شکل، ظاہری شکل ایک ہی ہے اور اندر بھی کام ہوتا ویسے ہی ہے. جیسے باہر لکھا اندر بھی وہی. خیر آگے چلو. تو اسلام کی بنیاد جس کو عمود کہا گیا، عمود. کبھی خیمہ دیکھو تو خیمہ اس کے درمیان میں ایک لکڑ ہوتی ہے جس پہ خیمہ پورا کھڑا ہوتا ہے، اور پھر سائڈوں پہ اطناب ہوتی ہے، ایک رسی جہاں ایک جہاں ایک جہاں، لیکن خیمہ کھڑا کس پہ ہوتا ہے؟ عمود پہ. درمیان والا سطور، اس پہ پورا خیمہ کھڑا ہے. فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ اسلام کے خیمے کا عمود ہے اور بنیادی ستون ہے. اسی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور پورا خیمہ اسلام، اس کا عمود اللہ کی توحید ہے. اور فرمایا اگر ارد گرد والی رسیوں میں کمزوری آ بھی جائے نا، خیمہ نہیں گرتا، لیکن اگر عمود کمزور ہو گیا وہ خیمہ نہیں رہ سکتا. چاہے ارد گرد کے سارے اطناب اور رسیاں جتنی مضبوط ہو، وہ خیمہ کمزور ہو گیا کیونکہ بنیادی ستون اس کا کمزور ہو گیا. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت کا ستون، خیمہ کا ستون، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. باقی جتنے اسلام کے ارکان ہیں وہ سب کے سب قائم ہیں تو اسی ستون پہ قائم ہے. اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بولو آج ہم نے حج پہ گفتگو کرنی. یہ تو حج کی ابتدا میں بتا رہا تھا، وقت بڑا کم ہے، میں تھوڑی بکھری گفتگو کروں گا. حج پر، حج ہے کیا؟ یہ حج دو چیزوں کا مظہر ہے. ایک تو یہ مظہر لا الہ الا اللہ، حج کا فلسفہ مقصد لا الہ الا اللہ پہ عمل ہے. اسی لیے جو مشرک ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا وہ بھی حج کرتا ہے، اور وہ حج کعبہ میں بھی جاتا ہے، پرانا مشرک بھی جاتا تھا.
ابو جہل بھی جاتا تھا. ابو جہل تو خیر متولی تھا، اور ابو جہل کی پوری کمپنی حج کرتی، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی. فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے نہیں مشرک نجس. کیا ہے؟ نجس کا معنی نرے پلیت، سختی نہ ہو جائے. انما المشرکون نجس، مشرک نرا پلیت فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے، حرم کے قریب نہ آئے. یہ سورہ توبہ آخری سورت ہے، اور حج یہ بھی اسلام کا آخری رکن ہے. حج اسلام کے آخری ارکان میں سے آخری رکن ہے، اور اس کی تکمیل بھی آخر میں ہو رہی ہے. اور فرمایا مشرک کوئی بھی حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا. میرے گھر میں مشرک، مسجد حرام میں مشرک نہ آئے، اور تیرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا خبردار میرے گھر میں بھی مشرک نہیں آ سکتا، اور میری توحید ماننے والے کے گھر میں بھی نہیں آ سکتا. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، فرمایا خبردار مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں جب تک ایمان نہ لے آئے. ولا تنکحوا المشرکین، اور فرمایا ہے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کسی مشرک کو اپنے نکاح کر کے بھی نہیں دینا. اپنی بیٹی بہن جن کے تم ولی وارث ہو، کسی مشرک کو نکاح میں دینا بھی نہیں، اور کسی مشرک سے رشتہ لینا بھی نہیں. آج موبائلوں کے اس پہ عمل ہے، گنجائشیں نکالتا ہے. یہ تو پینٹ پتلون دیکھتا ہے. نوکری دفتر، سکول، کالج اور دنیا داری. تو میرا بھائی یہ قرآن ہے، نہ مشرک کو نکاح، نہ مشرکہ سے نکاح ہوتا ہے، نہ مشرک سے نکاح ہوتا ہے. اگر اپنی بیٹی بہن کسی بد عقیدہ کو دے دی، کسی مشرک کو دے دی، کسی ملحد کو دے دی، ساری زندگی زنا ہوگا. یہ نکاح نہیں، چاہے جتنے بھی پردے ڈال اور جتنے بھی خرچے کر. قرآن نے فیصلہ کر دیا، فرمایا مشرک میرے گھر میں بھی نہیں آ سکتا، مشرک تمہارے گھر میں بھی نہیں آ سکتا. اور یہ حاجی مشرک تھے. کون سے مشرک تھے؟ بولو. ابو جہل حاجی نہیں تھا، اور صرف ایک لفظ کا رولا پڑ گیا. حج کی عبادت یہ خالص توحید پر مبنی، اور حج کی فرضیت یہ صرف موحد کے لیے ہے. مشرک پہ حج فرض نہیں، اور مشرک پہ اللہ نے پابندی لگائی، اور مشرکا میرے گھر میں تجھے آنے کی اجازت نہیں. تو حج پہ جانے والے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کی. اور لا الہ الا اللہ کے عقیدے کا امتحان کہاں ہوگا؟ الہ کی تشریح کا امتحان ہوگا. سمیع ما فوق الاسباب کون ہے؟
بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ ہاں، حج پہ جانے والا تیرا عقیدہ بنا. اگر تیرا یہ عقیدہ ہو کہ بغیر اسباب کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، تیرے اس عقیدہ اور ابو جہل کے عقیدہ میں کوئی فرق نہیں، پھر تو حج پہ جا تب بھی لعنتی ہے، حج پہ نہ جا تب بھی لعنتی ہے. لوگوں نے تمہیں فضائل سنائے، مسائل بھی سنا. آج کل حج کورس ہو رہی، مولوی بیٹھ کے ٹکٹاں. کل میں نے مکتبہ میں ایک کتاب دیکھی، سستی جنت. میں دیکھ کے حیران ہو گیا. اس کتاب کا نام بھی ہے سستی جنت. انہوں نے جنت کو اتنا سستی بنایا، اور جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھنا. اور یہ بڑی بھاری قیمت ہے، معمولی قیمت نہیں. جب الہ کا مسئلہ بیان کرو گے اور جب کہو گے، ایک ہے عربی میں الہ بیان کرنا، ایک ہے اپنی بولی میں کہ بغیر اسباب کے سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ابھی بھی بے شک ہے. اگلا جملہ جب میں نے کہا تو پھر شک نہ پڑ جائے، پھر بھی بے اڑا نہ دینا، پھر بھی بے شک. اور جب موت آ جائے اسباب ختم، جب موت آئے اسباب ختم، پیغمبر پہ موت آئے اسباب ختم، ولی پہ موت آئے اسباب ختم، امام الانبیاء پہ موت آئے اسباب ختم. اب موت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے یا وہاں مدینے سے عادتاً سما کا قائل، آپ نے صلاحیت، قابلیت، صفت سما ماننے والا، یہی لا الہ الا اللہ کا منکر اور یہی مشرک ہے. حج کورس میں عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں جاؤ نا تو اس عقیدے سے وہاں پڑھنا ہے کہ آپ سنتے. ایک شیخ الحدیث نے لکھا ہے صرف سنتے نہیں، جب آپ کے روزے پہ جاؤ تو آپ نیات بھی جانتی ہیں. یہ سماع الموت اٹھا کے دیکھ لینا. نیات بھی جانتی ہیں، دلوں کے خطرات بھی جانتی ہیں، سفر کے احوال بھی جانتی ہیں، سفر کے احوال بھی جانتی ہیں، نیات بھی جانتی ہیں. اور پھر کراچی سے کتاب آئی، آپ کے مسائل، ان کا حل، 10ویں جلد کسی بزرگ کے ذمہ لگائی یا بزرگ نے خود کرتوت کیا. کسی لمحہ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے نبی کریم علیہ السلام سنتے. مسجد نبوی دیکھیے، مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں. میرا دوست بتا، یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ وہاں کوئی زندہ بھی ہو تو فوق الاسباب ہے. موت ویسے ہی کافی اسباب ہے، موت کے بعد اسباب سننے دیکھنے کے نہیں. اب جب اسباب نہیں تو اب کوئی بھی مرنے والا سنتا، بولو سنتا نہیں، سنتا نہیں. اور کسی کے بھی سماع کا قائل بنا تو کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ اور یار مشرک نہ کہو، لا الہ الا اللہ کا منکر کہو. کس کا؟ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا منکر. کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر اسباب کے جس طرح تصرف کرنا یہ الوہیت کا خاصہ، جاننا الوہیت کا خاصہ، مدد کرنا الوہیت کا خاصہ، اسی طرح سننا اور دیکھنا بھی بغیر اسباب کے الوہیت کا خاصہ. تو حج کی روح توحید ہے، مقصد ہی توحید ہے.
اس لیے مشرک نے کئی حجیں بنائی ہے. کوئی نجف اشرف جا رہا ہے، نجف اشرف حج کرنے کے لیے، اور وہاں لکھا ہے کہ کعبہ کی حج سے قبر حسین کی زیارت کرنا، کعبے کی طرف جاؤ گے تو صرف ایک حج کا ثواب ملے گا، اور حضرت حسین کی قبر کی طرف جاؤ گے تو 1,00,000 حج کا ثواب ملے گا. توجہ ہے؟ قبر حسین کی زیارت کی طرف ثواب 1,00,000 حج کا، کعبہ کی طرف جاؤ گے تو ایک مولوی صاحب نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ والدین کی زیارت کرنا بھی تو حج کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے. واہ، صحیح سمجھا ہے تو. میں نے کہا مولوی صاحب تو چچا کو بھی کبھی ابو کہہ دیتے ہیں، لیکن سارے احکام ابو والے جاری بھی کرتا ہے. میں پردے میں بات کر رہا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں. چچا کو ابو تو کہہ دیتا ہے، لیکن سارے احکام جو حقوق ابو کے ہیں وہ سارے چچا کے ہوتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ماں سے بھی مشورہ کر لیں. یہ جو نکاح والا حق ہے یہ باپ کا ہے، ایسا نہ کہ چچا بھی عرب میں ابو کہہ دیتے ہیں، ابو ہے لیکن دور دور. اس کو کہتے ہیں مجاز، مجاز حقیقت نہیں. ایک بات سمجھانے کے لیے، تو ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ اماں ابے کی زیارت کرے تو حج ہو گئی، اسے حج نہیں کرنا پڑے گی؟ کیسا الٹی منطق. تو ان کا عقیدہ یہ. اور دوسروں سے پوچھو، دوسری پارٹی لال شہباز قلندر، غریبوں کا حج لال شہباز قلندر ہو رہا ہے. وہاں انہوں نے پوری حج کی سکین، اور جو ان سے سمجھدار مشرک ہیں انہوں نے حج، مزاروں کی حج کا نام عرس شریف رکھا ہے. عرس شریف سالانہ حج. اور مسلمان جو کعبہ میں جا کر جو کام رب کے لیے کرتا ہے، یہ مشرک قبروں اور مزاروں پہ وہی کام کرتے ہیں. مسلمان کعبہ کا طواف کرتا ہے، مشرک قبر کا طواف کرتا ہے. مسلمان میدان عرفات میں اللہ کے سامنے زاریہ کرتا ہے، مشرک بابے کے احاطے میں جا کے بابے کے سامنے زاریہ کرتا ہے. مسلمان اللہ سے معافیہ مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے. مشرک مزارات اور قبروں پہ جا کے بابے سے معافیہ مانگتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. للہ، یہ لام اختصاص والا. فرمایا لوگوں خبردار، للہ حج صرف اللہ کے لیے. حج قبر حسین کا بھی نہیں، حج قبر علی کا بھی نہیں، حج علی حجویری کا بھی نہیں، لالے شہباز قلندر کا بھی نہیں. حج کس کے لیے؟ للہ، یہ صرف اللہ کے لیے. تجھے حج ہے ہی مشرکین کی سالانہ زیارتوں کا مقابلہ. مشرک جائے گا پنجے پہ، مشرک جائے گا مزار پہ، مشرک جائے گا قبور پہ، مشرک جائے گا تھلے پہ. اور فرمایا مبہدو تم آؤ، تمہارا ایک ہی پیڑ ہے اور وہ پیڑ ہے کعبۃ اللہ. یہ مبہدوں کا پیڑ ہے. اور فرمایا یہ کیسا گھر ہے؟ ان اول بیت وضع للناس. آدم کو زمین پہ اتارا، ابھی آدم کا گھر بھی نہیں بنایا، سب سے پہلے میرا گھر بنا. اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا مرکز میری توحید کا مرکز. اور یہ کعبۃ اللہ سب سے پہلا گھر بے بکہ تھا. بکہ مکہ کی لغت بھی ہے، اس پہ لمبی بحث ہے مفسرین کی. مکہ مکرمہ میں پہلا گھر. اور وہ گھر کیسا ہے؟ فرمایا
مبارکن، وہ گھر کیا ہے؟ مبارکن، مبارکن، مبارکن نہیں۔ ایک لفظ ہے مبارک، ایک ہے مبارک۔ مبارک کا معنی برکتیں لینے والا، جس پر برکتیں ہوں، برکت کیا ہوا، برکتیں لینے والا۔ اور مبارک کا معنی ہے برکتیں دینے والا۔ کوئی فرق ہے یا نہیں؟ مبارک برکتیں دینے والا، مبارک برکتیں دیا ہوا یعنی لینے والا۔ فرمایا یہ کعبہ، یہ میرا گھر، یہ مبارک، نبی بھی مبارک، امت بھی مبارک، اولیاء بھی مبارک، صحابہ بھی مبارک، حدات توحید بھی مبارک اور دعات توحید بھی مبارک۔ لیکن برکتیں دینے والا کون ہے؟ تو برکتیں مانگی کس سے جائیں گی؟ صرف اللہ سے۔ برکات دہندہ برکت اب ہوش، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وتبارک اسمک، قسم ربک ذو الجلال والاکرام، وتبارک اسم ربک۔ برکتوں والا کس کا نام ہے؟ تیرے رب کا۔ برکات دینے والا کون ہے؟ تیرا رب۔ درود آتے کیا پڑھتے ہو درود میں؟ اللہم بارک، اللہم بارک۔ جتنا مشرک کو درود سے تکلیف ہوتی ہے اتنا کسی چیز سے بھی نہیں ہوتی۔ توجہ ہے میری طرف؟ سب سے زیادہ مشرک کو الرجی ہوتی ہے توحید درود سے۔ کیوں؟ کہ پیغمبر کا بتایا ہوا درود نری توحید ہے۔ یہ درود کا کوئی ترجمہ بھی پڑھے، درود میں بات کس سے؟ اللہم، یا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اللہ تو برکت کر محمد پر، اللہ تو رحمت کر محمد پر۔ اور اسی درود کا خدا کی قسم معنی دیکھ لو کہ محمد مصطفیٰ بھی مبارک ہے۔ اللہ کی برکتوں کے محتاج ہیں۔ برکت دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ محمد الرسول اللہ بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہے۔ رحمتیں کرنے والا کون ہے؟ یہی وجہ ہے۔ اب مشرک کے لیے مسئلہ تھا، کلمہ گو مشرک کے لیے، کہ اس نے ساری دکان چلانی تھی عشق کے نام پہ۔ اب یہ دکان چل نہیں سکتی تھی، انہوں نے سب سے پہلے درود ہی بدل دی۔ درود بجا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون۔ درود بے ایمانہ، درود میں ڈنڈی ماری، ملاوٹ کی۔ اب اس سے پوچھے درود آیا کہاں سے؟ میرا درود قرآن میں بھی ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ سورہ ہود سے آیا ہے، بخاری سے آیا، مسلم سے آیا، سیاہ ستہ میں موجود، حدیث کی ہر کتاب میں موجود، اور 45 سیغوں کے ساتھ موجود۔ اور وہ شروع ہو رہا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اب ایک پارٹی نے یہاں تحریف کر دی، اور دوسرے جو ہر کورس والے ہیں وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہاں روزے پہ جا کے نا تو وہاں پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان بے ایمانوں کو بھی بتا تھا درود یہاں پر بھی وہی ہے، وہاں پر بھی۔ بولو، درود نہیں بدلا۔ کسی صحابی نے یہ فرق نہیں کیا، تابعی نے نہیں کیا۔ اور صلاۃ میں صیغۃ الخطاب،
سلام میں صیغت الخطاب تو السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہے، اور حضرت ابن عمر نماز والا سلام بھی موطا مالک میں اور بخاری میں موجود ہے، وہ دونوں طرح ثابت ہے، السلام علیکہ ایھا النبی بھی اور السلام علی النبی بھی، اور آپ کی قبر انور پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے دونوں طرح منقول ہے، السلام علی النبی بھی اور السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی صیغہ خطاب کے ساتھ بھی، جس طرح نماز کے اندر صیغہ خطاب اور بغیر خطاب دونوں طرح موجود ہے، اسی طرح قبر پہ لیکن صلاۃ خطاب کے صیغہ کے ساتھ کسی ایک صحابی سے بھی موجود نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، درود وہی ہے جو پاکستان والا ہے، ادھر جو پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علی، یہ درود نہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، درود یہی ہے۔ اسی درود کی اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ایک دفعہ جو درود پڑھے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس کو 10 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ جواب کون دیتا ہے؟ کون جواب دیتا ہے؟ کیونکہ درود میں بات کس سے ہے؟ مشرک آدھا چس نہیں ہے، اللہ بلو جواب آئے تو چس نہیں، جواب ادھر سے آنا چاہیے، صلی اللہ علیہ عشرہ، عرض کر رہا تھا مبارکن بہدل للعالمین، اور یہ کعبۃ اللہ سارے جہان والوں کے لیے خدا ہے، ہادی ہے، یہی محبت اور مرکز ہے جہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوا، اور قرآن کریم جیسی ہدایت یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ قرآن کے نزول کا محبت اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہدایت کا نزول ہوا، اور یہ نزول رہے گا ھدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کئی واضح نشانیاں ہیں، ان میں ایک مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو آدمی اس میں داخل ہو گیا حرم میں وہ امن والا ہوگا، دنیا میں بھی امن امان والا اور آخرت میں بھی امن امان والا۔ من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا وَلِلَّهِ، للہ کو مقدم کیا، ہر مشرک پہ ضرب لگائی، فرمایا مشرک کو خیال کرنا حج کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا یا صرف اللہ کے نام کا؟ ہاں، حج والی عبادت کس کی؟ للہ۔ یہ عرسوں کے نام پہ قبروں کی باتیں کرنے والے، یہ میلوں اور ٹھیلوں کے نام پہ قبروں اور مزاروں کو کعبہ کا مقام دینے والے، یہ عبادت صرف مکان بھی خاص ہو گیا اور خاص خاص مقامات حج کے، اور زمانہ بھی خاص ہو گیا، مکان بھی خاص ہو گیا، خاص زمانے میں خاص مکان کی زیارت، اسی کا نام حج بن گیا۔ اور فرمایا یہ صرف اللہ کی توحید کا مظہر اور اسی کے ساتھ خاص عبادت ہے۔ اس لیے حاجیوں، جب بھی میری حج کا نیت کرنا تو اونچا کام کرنا، سبحان اللہ، کسی چیز کی نیت جو ہے نا وہ دل کا فعل ہے۔ نماز میں بھی جو تم شروع رہتے ہو نا، خاص نیت کرتا ہوں نماز کی، تے نماز طرف منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے تے بندگی اللہ پاک کی، تے پیچھے اس امام دیتے اللہ اکبر۔ یہ اس آدمی کے لیے صرف جائز ہے جو دل والی نیت نہیں کر سکتا، صوفی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہوں، دکان پہ بیٹھا ہوں یا نماز، ورنہ جو سمجھدار بیٹھے ہو نا
یہ زبان سے نیت کہیں بھی ثابت نہیں، نہ پیغمبر نے کروائی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے۔ اس لیے حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم دونوں بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں یہ بدعت ہے، اور علماء نے صرف اس کو اجازت دی ہے کہ جو وسوسے کا مریض ہے اور وہ دل میں تعجیل نہیں کر سکتا، تو وہ اگر کہہ دے تو وہ اس کو للدین کے درجہ میں اجازت ہوگی، ورنہ نماز کی نیت کئی بزرگ تو 3 دفعہ کہتے ہیں، خاص نیت کرتا ہوں نماز کی، کہ منہ خانہ کعبہ شریف دیتے، ادھر منہ کدھر، ادھر خانہ کعبہ ہے نہیں۔ کبھی وضو کو بھی نیت کی ہے، خاص نیت کرتا ہوں وضو کی، وضو کرتا ہوں اوپر ٹوٹیوں کے، منہ طرف ہندوستان شریف کے، اور بھائی وضو میں بسم اللہ سے وضو شروع کرنا، اور نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے اپنے آپ سے یہ چند دن ذرا محنت کرو نا دل میں ارادہ کرنے کی، اور یہ لمبی پوری لینے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کے دل میں ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر یہ بھی ہو کہ ادا ہے یا قضا، اور کون سے وقت کی، پھر منفرد اکیلا پڑھ رہا ہوں یا اقتدا کر رہا ہوں، بس اس کو دل میں رکھ لو، یہی نیت ہے۔ اچھا، روزے کی نیت بھی دل میں ہے، نماز کی نیت بھی، حج کی نیت دل میں ہے، لیکن حج کا جو ترانہ ہے نا وہ تھوڑا اونچا ہے۔ نیت دل میں ہوگی لیکن حج شروع پتہ نہیں کہاں سے ہوتی ہے۔ احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد جب نیت کرے گا نا تو نیت کے ساتھ کچھ کہے گا، اور کیا کہے گا؟ لبیک، پڑھو پڑھو پڑھو، ٹائم نہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ بس آ چکے، بعض ساتھیوں نے جنازے پہ پہنچنا ہے، تو اس لیے بآخر دعوانا الحمدللہ۔